اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج جو بات کرنے جا رہے ہیں ہم، وہ بڑی پتے والی بات ہے، بڑی سبق آموز بھی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ بات بڑے غور سے اور بڑے دھیان کے ساتھ سننی ہے، اور پھر اس بات کا جو اینڈ ہوگا وہ بھی بڑا مزیدار ہوگا۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھ جائے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ صرف بڑی بات اپنے لیے ہی نہیں ہے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے یہ بڑی کام کی بات ہے، بڑی پتے کی بات ہے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک بندہ گاڑی پر جا رہا ہے، اس کی گاڑی کسی گاؤں کے قریب خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ گاڑی سے نکلتا ہے اور گاؤں میں جاتا ہے کسی سمجھدار بندے سے کوئی مدد لینے کے لیے، کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جو گاڑی کا کوئی جگاڑ لگا دے مجھے اور میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ وہ دور سے دیکھتا ہے ایک گھر، وہ اس گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ اس گھر کی طرف اس نیت سے جا رہا ہے کہ اسے یہ ہے کہ اس گھر سے مجھے کوئی نہ کوئی مدد مل جائے گی، جس سے میں اپنی جس منزل پر جا رہا ہوں اس منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے اس گھر سے کوئی مدد مل جائے گی، تاکہ مطلب کہ میری گاڑی ٹھیک ہو جائے۔ کوئی بندہ ایسا یا کوئی چیز ایسی مل جائے مجھے جس سے میں اپنی گاڑی ٹھیک کر لوں اور میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ پور اندیش بندہ ہے، وہ جا تو رہا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد سے ہٹ کر مجھے اور کچھ نظر آنا ہے، میں نے اور کچھ دیکھنا ہے، میں نے اور کچھ سبق حاصل کرنا ہے، میں نے اور کچھ دنیا کے لیے ایک سبق لے کر جانا ہے اس گھر سے۔ اس گھر میں کیا واقعہ گزرنا ہے، اس واقعہ سے وہ بندہ بے خبر چلے جا رہا ہے۔ اپنی منزل کے حصول کے لیے وہ جا رہا ہے، لیکن آنے والے وقت کے حوالے سے اسے کوئی خبر نہیں ہے۔ آنے والا وقت کیا ہوگا، اس گھر کے اندر اسے کیا دیکھنے کو ملے گا، اس گھر سے وہ کیا حاصل کر کے نکلے گا، یہ اسے نہیں پتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ قدم پہ قدم چلتے جانے کے بعد آخر کار وہ اس گھر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے اور دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ جب دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، آ جاؤ کون ہے۔ ایک بزرگ آدمی آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ کون ہے۔ وہ بندہ اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جب جاتا ہے تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ ایک بزرگ مرغیوں کو دانے ڈال رہا ہے۔ اور دیکھنے والی بات یہ ہے، غور قابل غور بات یہ ہے، جس بات نے اس بندے کو دڑکا کے رکھ دیا وہ یہ بات تھی کہ انہی مرغی کے بچوں کے ساتھ، انہی چوزوں کے ساتھ ایک باز کا بچہ بھی دانا چگ رہا ہے۔ وہ بزرگ آدمی جو دانے پھینک رہا ہے وہ ان مرغیوں اور چوزوں کے علاوہ ایک باز کا بچہ بھی وہ دانے چگ رہا ہے۔ وہ بندہ جس کی گاڑی خراب تھی وہ دیکھ کر بڑا حیران رہتا ہے اور اس بزرگ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے، یہ تو بڑا ہی حیرت کندہ واقعہ ہے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باز مرغیوں کے بچوں کے ساتھ، مرغوں کے ساتھ دانے چگ رہا ہے اور زمین پر پڑے دانے وہ چگ رہا ہے۔ بزرگ کہتا ہے کہ یہ باز کا بچہ، اس نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی تھی تو یہ پہاڑوں سے گرا اور مجھے مل گیا، میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس نے ان چوزوں کو دیکھا، ان مرغیوں کو دیکھا اور اس نے یہی سمجھ لیا کہ یہی میرے اپنے ہیں، میں بھی انہی کی طرح ہوں۔ اور یہ انہی کی طرح بالکل دانا وغیرہ چگنا شروع ہو گیا۔ اس گاڑی والے بندے نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس بزرگ سے کہا کہ اس باز کی جو بھی قیمت لینی ہے یہ مجھ سے لے لو اور یہ باز مجھے دے دو۔ بزرگ نے اس بندے کو وہ باز دے دیا۔ وہ بندہ اپنی منزل بھول گیا، جس پر وہ جا رہا تھا وہ اپنی منزل بھول گیا اور وہ باز لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس بندے نے باز کو چھت پر سے نیچے چھوڑا تاکہ یہ اڑے، لیکن باز نے گردن اپنے پنجوں میں دبا لی اور نیچے زمین پر گر پڑا۔ وہ بار بار چھوڑ رہا ہے اور باز اسی طرح گردن اپنے پنجوں میں دبا لیتا ہے اور نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔
یہی واقعہ اس نے کئی بار کیا۔ پھر اس نے باز کو سامنے بٹھا کر کئی بار سمجھایا کہ تم اپنی پہچان کو جانو، تم کیا ہو اس بات کو جانو، لیکن باز کو کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ اسی طرح کا رویہ کر رہا تھا۔ جب بھی وہ چھت سے چھوڑتا تو وہ باز زمین پر ایسے گرتا جیسے مرغی گرتی ہے۔ آخرکار وہ بندہ اس باز کو لے کر ایک بہت بڑے پہاڑ پر، بہت اونچے پہاڑ پر چلا جاتا ہے۔ ادھر سے جا کر وہ اس باز کو چھوڑتا ہے نیچے زمین کی طرف۔ باز جب زمین کی طرف آتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اسی طرح اپنے پنجوں میں اپنی گردن دبا کر نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر اسی طرح پرسیٹے مارنے کے بعد باز کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ زمین تو ابھی دور ہے، اور پھر وہ اپنے پر کھولتا ہے۔ جب اپنے پر کھولتا ہے تو اپنا لیول جو ہے وہ برقرار کرتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ایک حکمت دی ہوتی ہے کہ وہ جب اڑتے ہیں تو وہ اپنا لیول آٹومیٹکلی برقرار کر لیتے ہیں۔ تو وہ اپنا لیول برقرار کرتا ہے اور پھر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اڑتا ہے تو پھر وہ زمین کی طرف نہیں، وہ آسمان کی طرف اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح اڑتے اڑتے وہ اس بندے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور اس بندے کی طرف دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کس بات کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ اس بندے نے اس باز کو اس کی پہچان بتائی ہے، اس کی حقیقت بتائی ہے کہ وہ ہے کیا، وہ ہے کیا اور کر کیا رہا ہے۔ وہ ہے باز، لیکن چگ وہ مرغیوں کے ساتھ رہا ہے۔ وہ ہے باز، لیکن اونچائی سے گرتا مرغیوں کی طرح ہے۔ وہ ہے باز اور اپنی پہچان بھول چکا ہے، اسی لیے اس بندے نے اسے اس کی پہچان بتائی۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یہی بات ہم سب کی ہے۔ ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے امتی ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کے ساتھ پیش آئے، جو جانوروں کے ساتھ بھی پیار محبت سے پیش آئے، جن کا فرمان ہے کہ جانور پر اتنا بوجھ لا دو جتنی اس کی برداشت ہے، جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی صلح رحمی سے پیش آؤ، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی رحم سے پیش آؤ۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہمارے اسلام میں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ ہو، ایک دوسرے کا احساس کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ۔ ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں کہ جس میں ہے کہ کسی کا حق کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ڈاکہ، چوری، چغلی، چکاری، جھوٹ بولنا، یہ سب چیزیں جس میں حرام ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو ایک اللہ پر شاکر ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ جو روزی ہماری قسمت میں ہمارے رب نے لکھ دی ہے وہ ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، ہر صورت ملنی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ جو روزی ہماری قسمت میں لکھی ہے وہ ہمیں ہر صورت ملنی ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جو ہماری قسمت میں نہیں لکھی وہ ہمیں کبھی کسی صورت نہیں مل سکتی۔ بے شک ہم جتنے مرضی ہے فراڈ کر لیں، جتنا مرضی ہے دھوکہ دہی سے کام لے لیں، جتنا مرضی ہے ہم جھوٹ بول کر اپنی دکانداریاں چلا لیں، اپنے کاروبار چلا لیں، لیکن وہ ہمیں نہیں مل سکتی جو ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ ملنا وہی ہے جو ہماری قسمت میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو 10,000 روپیہ کہیں سے وہ لے لیتا ہے، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، کسی کا حق مار کر وہ 10,000 روپیہ لے لیتا ہے، لیکن وہ اگر سوچے تو وہ 10,000 اس کی اپنی قسمت میں تھا، وہ اسے ملنا ہی ملنا تھا، لیکن کیا اس نے یہ کہ جلد بازی کر کے وہ اپنی قسمت کا لیا، جو اس کی قسمت میں لکھا تھا، جو اس کا ہی تھا وہی اس نے لیا، لیکن لے حرام طریقے سے لیا۔ اپنے حق لال کو اس نے حرام کر لیا، صرف اور صرف جلد بازی میں۔ اگر وہ صبر سے کام لیتا، اگر وہ اللہ پر شاکر رہتا اور اپنی محنت مزدوری کرتا، اپنی جد و جہد کرتا، اسلام کے طور طریقے پر چلتا، تو وہ 10,000 پھر بھی اسے ملنا ہی ملنا تھا،
لیکن حق حلال طریقے سے ملنا تھا۔ افسوس کہ اس نے اپنا ہی لیا لیکن حرام طریقے سے لیا اور حرام کر لیا اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا دیا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم چوزوں کے درمیان ہیں؟ دیکھیں ذرا، سوچیں ذرا، اس وقت یورپ، گورے لوگ وہ ان ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، وہ انصاف پر چل رہے ہیں، وہ کسی کا حق نہیں مارتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دغا نہیں کرتے، وہ گورے ہیں، وہ غیر مذہب ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ سارے کام مسلمانوں کے ہیں کہ کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے ساتھ دغا نہ کریں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، اپنی حق لال کی کمائیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم بڑے ٹھیک، بڑے ایماندار بن جاتے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو وہ چوزے والا صاحب ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ادھر شرافت سے رہنا تو بیوقوفی ہے، ادھر جو بندہ شریف ہوگا وہ کاروبار نہیں کر سکے گا، ادھر جو بندہ فراڈ نہیں کر سکتا اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم بیوقوفی سے بچنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں بیوقوف نہ بننے کے لیے، ہم پھر اگر صحیح ہیں بھی، ایمانداری سے چلنا بھی چاہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ روزی کمانا بھی چاہتے ہیں، لیکن بیوقوفی سے بچنے کے لیے، بیوقوفی کے ڈر کی وجہ سے ہم فراڈ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، یہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں وجود میں آیا ہے۔ یہ ملک، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والی سلطنت ہے، اور ہم اس کے باشندے، ہم اس میں رہنے والے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے بالکل نہیں کتراتے، بالکل نہیں ڈرتے، کسی پہ زیادتی کرنے سے ہم بالکل نہیں ڈرتے۔ تو پھر ہم مسلمان کس بات کے ہیں؟ کس چیز کے ہم مسلمان ہیں؟ ہم صرف اپنی پہچان کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنی پہچان کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہماری پہچان وہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہوتے تھے وہ ایسے حکمران تھے کہ جو کہتے تھے کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا سو جائے گا تو اس کا حساب بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ ہمارے ایسے حکمران تھے، لیکن افسوس، صد افسوس، بڑے افسوس کے ساتھ کہ اس وقت ایسے حکمران نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے جو حکمران ہیں وہ صرف اپنا سوچتے ہیں، وہ صرف اپنی سیاست کرتے ہیں، وہ صرف اپنے بچوں کا سوچتے ہیں۔ کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ عوام ہمارے بچے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی ان کا بچہ اپنا نہیں ہے، ان کے وہی بچے ہیں جو ان کے اپنے بچے ہیں، جن کے لیے وہ جائیدادیں بناتے ہیں، جن کے لیے وہ بزنس کرتے ہیں، جن کے لیے وہ فیکٹریاں بناتے ہیں، جن کا وہ سوچتے ہیں، حقیقت میں وہی ان کے بچے ہیں۔ یہ عوام ان کے بچے نہیں ہیں، عوام کے بارے میں وہ نہیں سوچتے۔ اگر عوام کے بارے میں یہ سوچتے ہوتے تو پھر عوام پر اتنی زیادتیاں نہ کرتے، عوام کو اس طرح مہنگائی کی دلدل میں نہ پھینکتے، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے پروٹوکول کے لیے، اپنے اتنے بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں ان کے پاس، اپنی سیلریاں، اپنی تنخواہیں اتنی زیادہ لیتے ہیں، اور عوام پہ ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں۔ بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، ہر چیز مہنگی، اور جب گھر سے نکلیں تو قدم قدم پر ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، ماچس لینے جائیں تو ٹیکس، چینی لینے جائیں تو ٹیکس، گھر سے سڑک پر جاتے ہیں تو ٹیکس، ٹیکس ہی ٹیکس۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنے پروٹوکول لے رہے ہیں، اپنا آپ بنا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ہیں۔ ہمیں عوام کا بڑا درد ہے، ہمیں عوام کا بڑا دکھ ہے، ہم عوام کے لیے بڑے پریشان ہیں، ہم عوام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کرنا یہ وہی چاہتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں، جو کرتے آ رہے ہیں۔ اتنے سالوں سے اس عوام پہ حکومت کر کے بھی ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں موقع ملے تو ہم یہ کر دیں، ہمیں موقع ملے تو ہم یہ کر دیں، ہمیں موقع ملے تو ہم دودھ کی ندیاں بہا دیں۔ لیکن پتہ نہیں وہ موقع کون سا چاہیے ان لوگوں کو، پتہ نہیں وہ موقع کیسا ہوگا۔ اتنے سالوں سے تو یہ لوگ حکومت کرتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بار بار موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ افسوس کہ ہم اپنی پہچان بھول چکے ہیں، ہم چوزے بن چکے ہیں، ہم باز نہیں رہے، ہم چوزے بن چکے ہیں۔ اگر ہم باز ہوں تو پھر ہم
ہمیں اپنی پہچان کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنی پہچان کو جان جائیں گے تو پھر ہم باز بن جائیں گے، اور پھر اس ملک کو اللہ تعالیٰ بہت ساری کامیابیوں سے نوازے گا۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، کوئلہ، نمک، پہاڑ، سمندر، ریگستان، میدان، بہت نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نوازا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہم اپنی پہچان بول چکے ہیں۔ ہم اپنی پہچان کو جان جائیں تو پھر یہ ملک دن دگنی اور رات چگنی کامیابیوں کامرانیوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے دل میں رحم پیدا کرے کہ وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے، غریب لوگوں کے لیے سوچیں اور ان کے لیے کچھ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔